دیکھیں جو دیوالی پر جو تقریبات پر اگر ہماری جو منورٹی کمیونٹیز ہیں ان کو اگر کوئی اس پہ کوئی کیک کاٹتا ہے اس میں مبارکباد دیتا ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. وہ پاکستان میں رہنے والے چاہے وہ کرسچین ہیں ہندو ہیں کوئی بھی ہیں وہ ہمارے سب بھائی ہیں پاکستانی ہیں. ان کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے ہمارے حقوق ہیں. بے حسی کی جو بات ہو رہی ہے وہ تو بے حسی کی بات تو یہ ہے کہ جو آج آپ نے بھی ٹویٹ ہوا اور اس کو اس توہین آمیز ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا اور بڑی مکاری سے جس طرح ہمیشہ مریم نواز کرتی ہیں کہ میں جو کرنا تو نہیں چاہتی یہ ہے وہ ہے. اور ارشد شریف پر اس چیز کا الزام لگا جو انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا. کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے جس میں ارشد شریف نے کوئی مذاق اڑایا ہو کسی کے حوالے سے کوئی توہین امیز بات کی ہو. ہمیشہ ایشوز کی بات کی. عمران ریاض میرے ساتھ ہیں اور یہ بھی اس سفر کا حصہ ہیں اور اس وقت بہت زیادہ انہوں نے بھی پوری قوم کو پتہ ہے جو کچھ ہوا ان کے ساتھ. یہ بے حسی جو مریم نواز کی ہے یہی حکمرانوں کی بے حسی ہے. ان کے نزدیک صرف ان کا اپنا اقتدار, ان کے اپنے مسائل, ان کی دولت, ان کے کرپشن کے کیسز. آج پورا پاکستان رو رہا ہے ارشد شریف کی شہادت پر اور مجھے یقین ہے کہ یہ اس انقلاب کا ٹریگرنگ پوائنٹ ہے جس کے لیے لوگ انتظار کر رہے تھے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جس طرح یہ تعین ہوتا ہے کہ جس کے جنازے پڑے ہوتے ہیں وہ حق پر ہوتا ہے, یہ ہمارے شہید کا جنازہ جمعرات کو پوری دنیا کو دکھا دے گا کہ وہ حق پہ تھا. لیکن یہ جو بے حسی اور میں اسے کہوں گا بے حیائی, یہ اس کی جو ری ٹویٹ اس کو کرنا, عمران ریاض آپ نے دیکھا اس سے بڑی بے حسی کچھ ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سبھی بھائی سیدھی بات ہے. جن کے تلوے چاٹ کے, جن کے بوٹوں کے اوپر زبان رکھ کے ان لوگوں نے ڈیل کی بھیک لی ہے نا, وہ ارشد شریف سے روزانہ بھیک مانگ رہے تھے ڈیل کی. جن سے انہوں نے ڈیل لی ہے ان کے بوٹ چاٹ کے وہ روزانہ ارشد شریف سے ڈیل کی بھیک مانگ رہے تھے. ارشد نے موت قبول کی ہے, ڈیل نہیں لی ہے. یہ ہے فرق ان میں اور اس میں بہت فرق ہے. لہذا یہ اس کے بارے میں کچھ کہتے رہیں. اونٹ بیٹھا ہوا بھی کتوں سے بہت بڑا ہوتا ہے. بولنے دیجئے ان کو, جو کہتے ہیں کرنے دیجئے. تھوڑے سے اور زخم دینا چاہتے ہیں, زخموں کو کریدنا چاہتے ہیں, کریدنے دیجئے. ایک شہید کے کافن میں اور ایک طبعی موت مرنے والے کے جنازے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ہمارا شہید واپس آ رہا ہے, ہمارا ہیرو واپس آ رہا ہے. پوری قوم کے جذبات آپ کے سامنے ہیں. ہر آدمی کیا سوچ رہا ہے. جتنے لوگ میرے سے رابطہ کر رہے ہیں, ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں لگتا ہے ہمارے گھر کا آدمی چلا گیا. لوگوں نے اتنا اپنے دل کے قریب اس کو رکھا ہے. کیا کبھی یہ اپنا اسیسمنٹ کریں کہ ان کی تکلیف کو لوگوں نے کبھی اس طرح محسوس کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا, نہ لوگ کریں گے. انہی گندی اور غلیظ حرکتوں کی وجہ سے یہ اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بناتے ہیں ایک فلیٹ کے اندر, اور وہاں پہ جن سے ملاقات کرتے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر اپنی رائے قائم کرتے ہیں. باہر نکلو, دیکھو 22 کروڑ لوگ جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیسے بول رہے ہیں. آپ کو پتہ چلے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں آپ کے بارے میں. یہ ہمارے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں. ان کو یہ کرنے دیجیے. ہم نے بہت بڑی چوٹ کھائی ہے اور یہ ہمارا سب سے بڑا گھاؤ ہے. ہم نے جب اس کو برداشت کر لیا تو کوئی بات نہیں, ان کو کرنے دیں. یہ بھی ہم برداشت کر لیں گے. بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جو ارشد شریف کا جو سٹیٹس ہے, جس طرح لوگ بول رہے ہیں, یہ پیچھے آپ کو میرے یہاں پر کچھ سیکیورٹی کی وہ موومنٹس نظر آ رہی ہوں گی. پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی آئی ہوئی ہے, صدر مملکت یہاں پر آنے والے ہیں ارشد شریف کی فیملی کے ساتھ. صبح سے تانتا بندھا ہوا ہے. اس سے پہلے ہم نے آپ کو افتخار چودھری صاحب سے گفتگو بھی کی تھی, آپ کو دکھایا تھا. صحافی بھی آ رہے ہیں. ابھی علی حیدر صاحب, علی زیدی صاحب آئے ہوئے ہیں, درانی صاحب آئے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگوں کی آمد کا بھی سلسلہ یہاں پر ہے. وہ کمل شاہزوب ان کی جو, اور ملکہ بخاری وہ بھی یہاں پر تھیں, پی ٹی آئی کی ایم این ایز. اور اب ایک اور چیز کی میں وضاحت کروں. ایک سوال اور پوچھے گا. مریم نواز ہمارے شہید کا مذاق اڑانا چاہتی ہے, تانے دے رہی ہے. اس کی پارٹی کے لوگ یہاں کیا لینے آتے ہیں یہ بھی پوچھیں. اس سے پوچھیں نا, اپنی پارٹی کو منع کرو, پھر نہ آئے ہمارے گھر پہ. کل سے تانتا بندھا ہوا ان کے لوگوں کا, ہم سب کو عزت دے رہے ہیں. اسی طرح سب کو اندر لے کر جاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, پوری عزت دیتے ہیں. یہاں لوگوں کے جذبات ہیں, ان کو منع کرتے ہیں کہ کوئی اف تک نہیں کرے گا. ہمارا فاتگی والا گھر ہے, جو آتا ہے اس کو آنے دو. اگر ایسے تانے دینے ہیں تو پھر ان کو بھی منع کریں. اور اس پہ ایک اور بات, مریم اورنگزیب نے یہ ٹویٹ کیا, جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں, کہ جسد خاکی جو ہے ارشد شریف کا وہ آ رہا ہے اور یہ ہم حکومت والے لا رہے ہیں. اور انہوں نے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی, جس پر ارشد شریف صاحب کی اہلیہ نے ان کا جواب بھی دیا, ٹویٹ بھی کیا. بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں عمران ریاض.
کہ اگر یہی اس طرح کے ٹویٹ کر رہے ہیں دل جلانے والے، اگر آپ مشتعل کرنا چاہتے ہو، اگر آپ ہمارے زخم کریدنا چاہتے ہو، تو پھر اپنے لوگوں کو کیوں یہاں پر بھیج رہے ہو؟ وہ بیچارے وہ بھی آتے ہیں، یہ تو بالکل صحیح کہا، شہید کا گھر ہے اور ان کی والدہ، نڈر والدہ اندر موجود ہے، جو بھی آتا ہے ان کے ساتھ وہ ملتی ہیں. اور میں خاص طور پر ذکر کروں گا، کل بھی جو مظاہرہ ہوا تھا اس میں حامد میر بھی پیش تھے، آج آئے یہاں پر، ان کی والدہ سے بھی ارشد شریف کی ملاقات ہوئی، اور لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ سب سارے کے سارے جو جذبات ہیں وہ یہی ہیں کہ لوگ غمزدہ ہیں اور جنازے کا انتظار کر رہے ہیں. جنازہ جو ہے وہ جمعرات کو ہوگا، بعد از نماز ظہر ہوگا. 2 مقامات ہیں، H11 میں ان کو دفن کرنا ہے. اب بحث صرف یہ چل رہی ہے کہ H11 کی جگہ کہیں جنازہ کے لیے چھوٹی نہ پڑ جائے. تو یہ کچھ دوستوں کی تجویز ہے کہ فیصل مسجد میں جنازہ ہونا چاہیے بعد از نماز ظہر. تو وہ ابھی یہ فیصلہ ہو رہا ہے. جیسے ہی فیصلہ ہوگا، میں صبح سے یہ کہہ رہا ہوں، فیملی فیصلہ کرے گی کہ والدہ محترمہ فیصلہ کرے گی. جیسے ہی فیصلہ ہوگا لوگوں کو بتا دیا جائے گا. اور مجھے جس طرح لوگ پوچھ رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ اتنا بڑا جنازہ ہوگا کہ جو حقیقی آزادی کا سفر، اپنی آزادی کا سفر، اور جو خواب تھا قائد اعظم کا جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اس انقلاب کی ابتدا جو ہے وہ ارشد شریف کے جنازے سے ہوگی. ایک اور ابھی کوئی خبر آ رہی تھی کہ بندے پکڑنے ہیں جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں ارشد بھائی کی شہادت کو لے کر. تو میں بڑا کلیئرلی بتا دیتا ہوں صاف کس نے ارشد بھائی کو مارا. میری نظر میں میری رائے ہو سکتی ہے، لیکن میں صاف بتا دیتا ہوں، اور یہ سب کو پتہ ہے. یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں، میں ابھی کہوں گا سب کو پتہ ہے اس بات کا کس نے مارا ہے. اس نے مارا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر گیا. اس نے مارا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا جان سے پیارا وطن چھوڑ کر گیا. اس نے مارا ہے جس نے پاکستان کی سرزمین اس کے لیے تنگ کی. اس نے مارا ہے جس نے اس کے اوپر بغاوت اور غداری کے مقدمے درج کروائے. اس نے مارا ہے جس نے اس کا اسلام آباد سے نکلنا بند کر دیا. اس نے مارا ہے جس نے اس کو اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور کیا. اور اس کے بعد اس نے مارا ہے جو UAE جا کر وہاں کی حکومت کو مجبور کرتا رہا کہ اس کو یہاں سے بھی نکالو. اچھا، یہ اس کو واپس ہمارے حوالے میں ایک اور آپ کو بات کہوں کہ اس وقت اسکرین پر ہم وہ ٹویٹ چلا رہے ہیں ارشد شریف کا جس میں کلثوم نواز کی صحت یابی کے لیے اس نے دعا کی تھی. یہ بھونڈا الزام لگایا ہے انہوں نے. یہ ثابت کر دیں مجھے میرا بھائی ایسا تھا ہی نہیں. وہ آپ کے کسی بھی مردے کا اس نے کبھی مذاق نہیں اڑایا، کبھی نہیں اڑایا اس نے. وہ ایسا تھا ہی نہیں. اس کے اوپر بھونڈا الزام لگا رہے ہیں. نکال کر دکھاؤ مجھے کوئی ایسی چیز. وہ ایسا نہیں تھا. تم لوگ ایسے ہو. شیشے میں اپنی شکل دیکھو، جا کے مکروہ چہرے اپنے جا کے شیشے میں اپنی شکل دیکھو، شاید تمہیں شرم آئے. بے شرمو، وہ ایسا نہیں تھا. لیکن تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہاری مذمت کی جائے، کیونکہ وہ بہت بڑا آدمی ہے. تم جیسے لوگ جو ہے نا، میں نے پہلے بولا کہ اونٹ بیٹھا بھی ہونا تو کتوں سے بہت بڑا ہوتا ہے. تو ارشد شریف کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے تم لوگ. ڈیلیں کر کے پوٹ چاٹ کے ساری زندگی اقتدار لیتے رہے ہو تم لوگ، فارغ قسم کے بے شرم لوگ. اس نے ٹھوکر ماری ہے. یہ سامنے چھوٹا سا گھر ہے اس کا، یہ دیکھو. یہاں سے میں گھستا ہوں 30 سیکنڈ میں ادھر نکل جاتا ہوں پرلی طرف. دیکھو اپنے محلات کو اور اپنی ہمت دیکھو. تم 4 دن مقابلہ نہیں کر سکے، فوری طور پہ تم ڈیل کر کے بیٹھ جاتے ہو پھوٹ چاٹ کے. اور ابھی بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. باہر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. کی ہمت نہیں ہے یار. اس طرح کا دکھ ہونا تو اپنے تہوار لوگ کینسل کر دیتے ہیں. آپ نے بات ٹھیک کی ہے، ہندوؤں کی دیوالی ہے، وہ ہمارے ہم وطن بھی ہیں، یہاں پہ رہتے بھی ہیں اور ان کا حق ہے اقلیت کے طور پہ. لیکن جب اس طرح کے تہوار ہو تو ہم اپنا تہوار بھی نہیں منا رہے ہوتے. اس طرح کا دکھ ہو جائے تو یہ تہوار منا رہے ہیں، ایکچولی یہ میسج دے رہے ہیں بے شرم لوگ. میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی، وہاں پہ اب ایک دوسرا پرائم منسٹر ہے جس ملک میں یہ پناہ لے کر رہتے ہیں، اس کو بھی انہوں نے خوش کرنا تھا. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میری ساری بات. یہ بہت چھوٹے بونے ہیں. یہ ارشد شریف کے بارے میں بات کریں گے، منہ بند کرو بے شرمو. تمہارا تو بنتا ہی نہیں ہے بات کرنا اس وقت. بالکل. یہ عمران ریاض کے جو جذبات ہیں، یہاں پر ہر بندے کے جذبات ہیں. اور جہاں تک اس خبر کی بات ہے جو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کی گئی ہے، کوئی ہم تو بول کی اسکرین سے اور پورا پاکستان اسپیکولیشن تو کرنا ہی نہیں چاہتا. تو چیف جسٹس آف پاکستان اگر کوئی کمیشن بنائیں گے، وہ کوئی انویسٹیگیٹ کریں تو اس پر تو یقین کیا جا سکتا ہے. یہ تو وہ حکومت ہے جس کی وجہ سے ارشد شریف یہاں سے گیا.
تو یہ تو مٹی پانے کے لیے، اس کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے، اس لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں. ایسا کوئی جو انویسٹیگیشن ہے وہ کوئی قابل قبول نہیں ہوگی، اور جب تک چیف جسٹس آف پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن نہیں بناتے کوئی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. میں تو ویسے اس کو بھی نہیں مانتا. میں تو صبح سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل تحقیقات تبھی ہوں گی جب یہ عوام اپنی حقیقی آزادیاں لے کر ان لوگوں کو حکمران بنائیں گے جو پاکستان کے فیصلے پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں. پھر پتہ چلے گا کہ یہ ظلم کس نے کیا اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. ابھی اس وقت صدر مملکت یہاں پر آنے والے ہیں، ان کی سیکیورٹی آ گئی ہے اور وہ جو طریقہ ان کا ہوتا ہے وہ اس کو کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہاں پر تانتا بندھا ہوا ہے لوگوں کا، اور ہم یہاں سے آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے. کراچی، بیک ٹو یو فار یور ٹرانسمیشن اینڈ فار دا نیوز.